سوال: باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا گیا، کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب: باغ فدق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد تھی بھی کہ اس میں سے میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار تجارت بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی اسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھیں اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کی حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے کام میں اور یتامى، مساکین اور مسافروں کی خبرگیری میں صرف فرمائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودی قبیلے بنی النضیر پر آپ کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت سورہ حشر کی یہ آیات 6 اور 7 نازل ہوئی: اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو، نہیں دوڑائے اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ دلوائے اللہ اس طریقے پر اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتامہ اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں سے جس قدر مناسب سمجھیں لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بنی نذیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں سے کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں ذرائع غنیمت اور فے سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد پیدا کی ہو اور وہ آپ کے بعد بھی آپ کی ملک رہے اور آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائیداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں لیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ ہی کے ذمہ تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا کہ آپ اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت مند قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہی باقی رہ سکتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں صاف کر دیا تھا: میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق خدمت ادا کرنے کے بعد وہ سب صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں حق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے
وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ اس مال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات کچھ خفیہ نہ تھیں، بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ کرام ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہی تنہا ان کے راوی نہیں ہیں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی تھی۔ اس مبارک فرمان کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملہ میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے تھے؟ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپ کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار تین فریق ہو سکتے تھے، ایک سیدہ حضرت فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی اس جائیداد کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھی اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ نے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے اوامر میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، مگر میں ان سب لوگوں کی عیالداری کروں گا جن کی عیالداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ جناب سیدہ اور حضرت عباس سے حضرت ابوبکر کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی مذکور نہیں ہے کہ جناب سیدہ یا حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کی یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد صرف جناب حضرت سیدہ اور حضرت عباس ہی کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کا مفاد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوتی تھی۔ خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس قانون سے کب مستثنا کیا؟ اب رہ گیا تیسرا فریق یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر کے پاس بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرے، مگر حضرت عائشہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گئیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کو دیا جائے گا۔ جناب سیدہ نے حضرت ابوبکر سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علی اور ام ایمن کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی شہادت قبول نہ کی اور فدق کی جائیداد ان کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں ہے۔ البتہ بلازری اور ابن سعد نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ ام ایمن سے سنی تھی اور انہی کو شہادت میں پیش کر دیا۔ بخلاف اس کے بلازری کی روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے فدق دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علی اور ام ایمن کو شہادت میں پیش کیا اور دوسری روایت کی روح سے ام ایمن اور ربا
ذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کو۔ یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت باعتبار روایت۔ اب قانونی حیثیت دیکھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل یا تو ہبہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ ہبہ ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ کو دے دیا ہوتا، ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کر دینا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد اس کو ملے گی، ہبہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ اب ترکے کی تقسیم کے معاملہ میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی؟ علاوہ بری ہبہ یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو اس دعوی کے ثبوت میں پیش کی گئی تو وہ صریحاً قرآنی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن مجید کی روح سے یا تو دو مردوں کی شہادت معتبر ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت۔ جناب سیدہ، اگر یہ قصہ درست مانا جائے صرف ایک عورت یا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی لائی تھی، اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہادت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟ اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر 2 سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباس اور حضرت علی نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کا مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے خیبر و فدق کو مستثنا کر کے مدینے والی جائیداد دونوں صاحبوں کی تولیت میں اس شرط پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انہی مصارف میں صرف کریں گے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں فرماتے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان اس جائیداد کے انتظام پر نزاع واقع ہو گئی اور وہ اس قضیے کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ اس کا نہایت مفصل بیان مالک بن اوس بن حسان کے حوالے سے تمام معتبر کتب حدیث میں روایت ہوا ہے۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے حاجب نے آ کر عرض کیا کہ عثمان ابن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص حاضری کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباس بن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت عمر کے اجازت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور اس کے اپنے بھتیجے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مقدمے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت سست الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسرے حاضرین نے کہا، واقعی امیر المومنین، ان کا قضیہ بہت طول کھینچ گیا ہے، آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلائیے۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھہریے، میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے؟ چاروں مصاحبوں نے کہا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا تھا؟ دونوں نے جواب دیا، جی ہاں، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فے کے معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخصوص اختیارات عطا فرمائے تھے جو کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائے۔ پھر سورہ حشر کی آیات 6 اور 7 آخر تک تلاوت کر کے حضرت عمر نے فرمایا، اس آیت کی روح سے یہ اموال فے خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، مگر خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے نہیں سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود غرضی برتی، بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 3 جائیدادیں مدینہ، فدق اور خیبر والی بچ گئیں۔ ان جائیدادوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنی انہی کاموں میں صرف فرماتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا مال صرف کیا جاتا ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے علم میں ہے؟ چاروں مصاحبوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر حضرت عباس اور حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ دونوں کو بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے سے عمل کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम करते थे। अल्लाह ताला जानता है कि इसमें अबू बकर बिल्कुल सच्चे थे और ठीक ठीक हक के ताबे थे। फिर अल्लाह ताला ने अबू बकर को भी उठा लिया और मैं उनका वली हुआ। मैंने अपनी इमारत के पहले 2 साल तक अम्वाल को अपने हाथ में लेकर उसी तरह अमल किया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर करते थे। अल्लाह जानता है कि मैं भी इसमें सच्चा और ताबे हक था। फिर हजरत अली और हजरत अब्बास से मुखातिब होकर फरमाया, आप दोनों साहिब मेरे पास आए और आपने मुझसे इस जायदाद के मामले में गुफ्तगू की। उस वक्त आप दोनों के दरमियान इत्तेफाक था। ए अब्बास, आपने मुझसे अपने भतीजे की मीरास तलब की और ए अली, आपने मुझसे अपनी बीवी के वास्ते से उनके वालिद की मीरास मांगी। मैंने आपसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला नूरसु मा तरकना सदका, लिहाजा अगर आप चाहते हैं तो मैं इस शर्त पर यह जायदाद आपके हवाले कर सकता हूँ कि आप इसमें उसी तरह अमल करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद अबू बकर अमल करते रहे और खलीफा होने के बाद से मैं अमल कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये शर्त आपको मंजूर ना हो तो मुझसे इस मामले में बात ना कीजिए। फिर हजरत उमर ने चारों मसाहिबों को खुदा का वास्ता देकर पूछा, क्यों हजरात, मैंने इसी शर्त पर यह जायदाद इन दोनों असहाब के हवाला की थी? उन्होंने कहा, हाँ। फिर हजरत अली और हजरत अब्बास को भी इसी तरह खुदा का वास्ता देकर पूछा कि इस जायदाद को हवाला करते वक्त मेरी यही शर्त थी? उन्होंने भी इसे तस्लीम किया। इसके बाद हजरत उमर ने कहा, अब आप चाहते हैं कि मैं इससे मुख्तलिफ फैसला कर दूं? उस खुदा की कसम जिसके हुक्म से जमीन व आसमान कायम है, मैं कोई दूसरा फैसला नहीं करूंगा। अगर आप इस शर्त पर अमल नहीं कर सकते तो ये जायदाद मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। ये है इस मामले की पूरी तारीख जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जमाने में पेश आई। इसे देखकर हर शख्स खुद राय कायम कर सकता है कि इस मामले में जो कुछ किया गया था वो जुल्म था या अदल और हक। इसके साथ 2 बातें और भी हैं जो सही राय कायम करने के लिए निगाह में रखनी चाहिए। अव्वल ये कि असल बहस सिर्फ ये थी कि इस जायदाद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मीरास में तकसीम किया जा सकता है या नहीं। ये बहस ना थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल और क़राबतदारों को बैतुल माल से नफ़क़ा पाने का हक है या नहीं। तारीख गवाह है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने खुद अपनी ज़ात और अपने खानदान वालों से बदरजहा ज्यादा इन हजरात की खिदमत की। इनके हक को हर दूसरे हक पर मुकद्दम रखा और जो वज़ाइफ इनके लिए जारी किए वो खैबर और फदक और मदीना तैयबा की जायदादों के महासिल से कहीं बढ़कर थे। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहमियत रखती है बल्कि इस मसले में फैसला कुन है वो ये है कि खुद सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो उन्होंने भी इस जायदाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास करार देकर वारिसों में तकसीम नहीं किया बल्कि इसे बदस्तूर वक्फ फी सबीलिल्लाह ही रहने दिया। सवाल यह है कि अगर ये वाकई मीरास ही थी तो हजरत अली के लिए अपने ज़माने इक़्तिदार में वारिसों को इससे महरूम रखना कैसे जायज़ हो गया। इसे जुल्म ही कहने को किसी का जी चाहता हो तो फिर उसे इतना इंसाफ तो करना ही चाहिए कि जिसने इसका इर्तिकाब किया है उन सबको जालिम कहे। एक ही फेल पर किसी के हक में एक फैसला और किसी दूसरे के हक में दूसरा फैसला करना हक परस्त आदमी का काम नहीं है।